Mian Media Group bag Media Collection in the world. ہاتھ جن میں ہو جنون کٹتے نہیں تلوار سے ہم تو گھر سے نکلے ہی تھے باندھ کر سر پر کفن جہاں ہتھیلی پر لیے لو بڑھ چلے ہیں یہ قدم دل میں طوفانوں کی روڑی ان نسلوں میں انقلاب ہوش دشمن کے اڑا دیں گے ہمیں روکو نہ آج خون اپنا دیں گے ہم اگر وطن مشکل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. جناب صدر محترم صحابہ کرام اور میرے ہم بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس موضوع شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان 14 اگست 1947 ہے. صدر علی بکار یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا رواں رواں دادا لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے آج 14 اگست پر کچھ کہنا ہے. صدر علی بکار میں اعتماد کی جستجو دعوت گفتگو دونوں کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. کچھ وقت کی قلت ہے مضمون طوالت ہے الفاظ میں کثرت ہے طبیعت میں جلال ہے کچھ کہنے کی حسرت ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کچھ کہنے کی دعوت ہے چپ رہ بھی نہیں سکتا اشاروں میں گفتگو ہوگی ساروں کے روبرو ہوگی. معزز سامعین میں اپنی تقریر کا آغاز مولانا نصر اللہ خان عزیز کے دو اشعار سے کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں عشق و آزادی بہارے زیست کا سامان ہے عشق و آزادی بہارے زیست کا سامان ہے عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے عشق پر کر دوں خدا میں اپنی ساری زندگی لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے. معزز سامعین آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہمارے سینے مسرتوں سے معمور ہماری آنکھیں نشاط میں سرشار اور بدن کا رواں رواں سرد و دہشت سے ہمکنار ہے. اور ہو بھی کیوں نہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے. صدر علی بکار آزادی کی زندگی کا ساتھ غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے جبکہ غلامی لعنت کا ایک توق ہے اور آزادی خدا کی رحمت کا ایک خار. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی دن نہ جاتا آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی. صدر علی بکار آپ مجھے بتائیے جس ملک کے اندر واٹر کولر کے ساتھ پڑے گلاس کو زنجیریں ڈالی جائیں کیا اس ملک کے باشندے ساتھ کھلا سکتے ہیں؟ نہیں جناب صاحب نہیں بلکہ ذات وہ قوم اور وہ شخص ہوتی ہے جس کا پر اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکتا ہو جو امید صرف اللہ سے لگاتی ہو صرف اسی پر توکل کرتی ہو اسی پر یقین کرتی ہو. یہ آزادی کا جشن منانے والے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بھی آگے جھکے ہیں. میرا جنرل نیشنل سوال کرتا ہے اس غلام کا جشن آزادی سے کیا تعلق؟ صدر علی بکار اس غلام کا جشن آزادی سے کیا تعلق بلکہ ذات وہ قوم ہوتی ہے جو صرف اللہ پر یقین کرے صرف اسی پر توکل کرے. وقت سے زندہ سورج چھپڑتی امنگیں زندہ دنوں کا شہر لاہور گونجتی ہماری نعرہ تکبیر کی صدائیں اور پاکستان زندہ باد کے پرشراب یعنی نعروں اور صداؤں میں پاکستان کا پرچم عزت اور احترام کے ساتھ اتارا جاتا ہے کہ یکم خدا کے دشمن نے خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا. صدر علی بکار ہر انسانی اعضاء بکھرے نظر آتے ہیں. وہاں موجود لوگوں کا لہو دشمن کو للکار رہا ہے وہاں موجود لوگوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا ہے کہ 2 نومبر کا سورج صدا فتوبر ہونے غروب ہو جاتا ہے. لیکن جناب والا اگر ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد دنیا یہ منظر بھی دیتی ہے کہ وہ جگہ جو خون سے رچی بسی تھی نا اسی جگہ پر وہی شہید دوبارہ کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے یہ نوید دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ خونے دل دے کر نکھاریں گے رکے برکے غلام کہ خونے دل دے کر نکھاریں گے رکے برکے غلام ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ذلبکار ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں میجر حسین بٹی بن کر جم خانہ کلام میں شام کی چائے پینے کا دعویٰ کرنے والوں کے تحفظ کو سمیع ہو سکتا ہوں. ہاں میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ کبھی حسین بن جاتا ہوں جب میری زبان پراٹ دی جاتی ہے میرے ناخن چیر دیے جاتے ہیں اور مجھے پاکستان ممن آباد کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو میں اپنے
اپنی کڑی زبان کے بہتے لہو سے دوبارہ سلطان جانتا ہوں پاکستان زندہ باد. ہم جنونے گڑی عشق کو موڑ دیتے ہیں, ہم جنونے گڑی عشق کو موڑ دیتے ہیں, ہم وہ ہیں جو کے بچوں کو توڑ دیتے ہیں. نہ دیکھنا میرے سرن کو میری لگی سے ورنہ زمانہ گواہ ہے ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. بس